کیا آپ نے سوتے میں کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ کوئی آپ کا گلا دبا رہا ہے یا آپ کے سینے پر کوئی بھاری پتھر رکھ رہا ہے؟ آپ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ بول نہیں پا رہے، اور آپ ہلنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ ہل بھی نہیں پا رہے، اور آپ کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا ہے اور اپنے بستر سے اٹھنے کی ہمت تک نہیں۔ دنیا میں کم و بیش 75% لوگ اس قسم کی صورتحال سے گزرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے اور ان پر یہ کیا حملہ آور ہو رہی ہے۔ اور کبھی اگر آپ نے اس صورتحال کا سامنا کیا ہے تو آپ کامنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ دوستو، دراصل یہ عمل سلیپنگ پیرالائسس کہلاتا ہے۔ یہ دوران نیند ایک انتہائی خوفناک قسم کا تجربہ ہوتا ہے جو ایک عام کیفیت ہے۔ اس عمل کے دوران انسان خود کو ہوش میں تو محسوس کرتا ہے مگر حرکت نہیں کر پاتا۔ اس عمل کو عام لوگ متاثرہ شخص پر جنات کا اثر سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک بیماری ہے۔ سلیپ پیرالائسس اکثر یا تو نیند میں ہوتا ہے یا پھر جب آدمی نیند سے بیدار ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے۔ دوستو، اس کیفیت کے دوران آدمی اپنے جسم پر ایک دباؤ، ایک شدید دباؤ محسوس کرتا ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو، یا پھر ایک بہت خوفناک شکل کی مخلوق اس کے جسم پر چڑھ بیٹھی ہے جو اس پر مختلف طریقوں سے حملے کر رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک ہی ہوتا ہے جب تک اس شخص کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت چند سیکنڈ سے لے کر چند منٹ تک رہ سکتی ہے، بعض مرتبہ کچھ طویل بھی ہو جاتی ہے۔ آدمی دوران پیرالائسس عجیب و غریب شکلیں وغیرہ دیکھتا ہے، جس میں آدمی اپنے جسم پر کوئی عجیب و غریب مخلوق بیٹھی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مخلوق اس کا گلا دبا رہی ہو یا اس کے جسم کو زور سے جکڑ رہی ہو۔ اسی وجہ سے کئی منٹ تک آدمی اٹھ نہیں پاتا۔ یہ کیفیت زیادہ تر 10 سے 25 سال تک کی عمر کے افراد میں ہوتی ہے۔ سلیپ پیرالائسس کوئی مخصوص علاج نہیں، لیکن اس کیفیت کی شدت مریض کو اینٹی ڈپریشن کی میڈیسن دی جا سکتی ہیں۔ تاہم مختلف ماہرین اس کا علاج مختلف طریقے سے اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے تھراپی بھی استعمال کی جاتی ہے جس سے آدمی اپنی نیند میں اپنی سلیپ پیرالائسس پہ کنٹرول پا سکتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم چلتے ہیں اس کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور سمجھتے ہیں کہ اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا جن ہے جسے القابوس کہا جاتا ہے، جو آپ کی نیند میں آپ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس حملے کی علامات یہ ہیں کہ جب کوئی شخص سو رہا ہو اور اپنے سینے پر کچھ بھاری بھرکم چیز یا دبانے یا اسے نچوڑنے اور سانس لینے میں کچھ دشواری ہو رہی ہو، لہٰذا وہ بول نہیں سکتے۔ تو دوستو، اب ہم اسے اسلام کے مطابق سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص قسم کا جن ہے جسے القابوس کہا جاتا ہے، جو آپ کی نیند میں آپ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس حملے کی علامات یہ ہیں کہ جب کوئی شخص سو رہا ہو اور اپنے سینے پر کچھ بھاری دبانے، اسے نچوڑنے اور سانس لینے پر مجبور کرنے کا تصور کرے، لہٰذا وہ بول نہیں سکتا اور حرکت نہیں کر سکتا اور قریب دم گھٹنے کا شکار ہے۔ جب جن چلا جاتا ہے تو آپ گھبراہٹ میں فوراً اٹھتے ہیں۔ مغربی سائنس اس رجحان کو نیند کا فالج کہتے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ در حقیقت ایک جن ہے جو لوگوں کی نیند کے دوران حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ہم اس جن کے ذریعے حملہ کرنے سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ ہم سنت نبی کی پیروی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سوئیں تو اس پر انشاءاللہ تعالیٰ قابو پایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وضو کی حالت میں سوئیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سونے سے پہلے آپ نے سب نمازیں پڑھ لی ہیں۔ اپنے بستر پر چڑھنے سے پہلے 3 بار بستر کو جھاڑ لیں اور سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 بار پڑھیں۔ آیت الکرسی بھی پڑھیں، 3 کلو پڑھیں اور ممکن ہو تو سورہ ملک بھی پڑھیں۔ آپ دائیں طرف رخ کر کے سو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر یہ تمام عملیات کرنے کے باوجود آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ کسی اچھے طبیب سے یا کسی اچھے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب مشکلات سے بچائے اور ہم سب کو جنات سے بچائے۔
انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔